اچھا، تو آج ہم ایک ایسی بہت پرانی اور مشہور کہانی کا گہرائی میں جائزہ لیں گے جو صدیوں سے لوگوں کو متاثر کرتی آئی ہے۔ جی، قدیم چین کے عظیم دانشور کنفیوشیس اور ایک ڈاکو کی کہانی۔ بالکل، ایک غیر متوقع ملاقات۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ مختلف ذرائع سے لی گئی ہیں، خاص طور پر کنفیوشیس کی حکمت اور ڈاکو کی اصلاح کے عنوان سے جو روایات ملتی ہیں۔ صحیح۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو حکمت ہے، جو نفسیاتی پہلو ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ اور وہ تبدیلی کا عمل کہ کیسے ایک آپ کہہ لیں خوفناک مجرم ایک بہتر انسان بن گیا۔ ہاں، یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ ذرا سوچیں، ایک طرف وہ شخص جس کی باتیں تاریخ بدل سکتی تھیں، اور دوسری طرف وہ جس کے ہاتھ شاید خون سے رنگے تھے۔ ان کا آمنا سامنا بظاہر تو یہ کسی بڑی لڑائی کا آغاز لگتا ہے، مگر ہوا کچھ اور ہی۔ جی، ایک غیر معمولی گفتگو شروع ہوئی جس کے نتائج بڑے حیران کن تھے۔ تو آئیے اس واقعے کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ کہانی کا پس منظر ہے قدیم چین۔ وہ سرسبز علاقے، گاؤں، بہتے دریا، ایک خوبصورت منظر۔ جی ہاں۔ اور اسی زمانے میں تھے کنفیوشس۔ اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ کوئی بادشاہ یا جرنیل نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی پہچان ایک استاد، ایک دانشور کی تھی۔ کہتے ہیں ان کے بال سفید تھے، لباس بہت سادہ سا، شاید کھدر کا، لیکن ان کی شخصیت میں ایک خاص بات تھی، آنکھوں میں چمک، باتوں میں دانائی۔ اور ان کی بنیادی تعلیمات کا نچوڑ کیا تھا؟ وہ اکثر یہی کہتے تھے کہ زندگی جو ہے نا، وہ اچھے کاموں اور سچائی سے ہی سچتی ہے، اسی سے بامانی بنتی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ دیکھیں، کنفیوشس کا جو اثر تھا وہ کسی عہدے یا طاقت کی وجہ سے نہیں تھا۔ ان کے خیالات کی وجہ سے تھا۔ بالکل، ان کی اخلاقی تعلیمات کا کرشمہ تھا۔ وہ ایک ایسے دور میں تھے جہاں طاقت ہی سب کچھ سمجھی جاتی تھی، صحیح۔ لیکن وہ معاشرے کو اخلاقیات سے، کردار کی مضبوطی سے بہتر بنانا چاہتے تھے۔ جب وہ اچھے کام یا سچائی کہتے ہیں تو یہ صرف نصیحت نہیں ہے، بلکہ ان کے فلسفے کی بنیاد ہے۔ جی، ان کے پورے فلسفے کی بنیاد ہے کہ فرد اپنی اصلاح کرے، اپنی ذمہ داری سمجھے تو معاشرہ خود بخود پرامن اور منظم ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو یہ دانشور کنفیوشس اپنی تعلیمات پھیلاتے ہوئے ایک دن سفر پر تھے، کچھ شاگرد بھی ساتھ تھے، جی۔ اور ان کا گزر ہوا ایک گھنے جنگل سے۔ اب ذرائع میں اس جنگل کا منظر کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ درخت بہت گھنے تھے۔ اچھا۔ ہاں، اتنے کہ دن کی روشنی بھی مشکل سے نیچے پہنچ رہی تھی۔ پرندوں کی آوازیں تھیں، پتوں کی سرسراہٹ، ایک پراسرار سا ماحول۔ یعنی تھوڑی ٹینشن والا ماحول کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر اچانک ہی جیسے کہیں سے نمودار ہو گیا ایک ہیبت ناک سایہ۔ وہ ڈاکو؟ وہی ڈاکو۔ ذرائع اس کا حلیہ بتاتے ہیں، لمبا قد، مضبوط جسم، چہرے پر سختی، بے رحمی، اور ہاتھ میں ایک بڑی سی تلوار۔ چمکتی ہوئی تلوار؟ ہاں، جو ہلکی روشنی میں بھی ڈرا رہی تھی۔ اور اس نے آتے ہی گرج کر کہا، اے بوڑھے، جو کچھ ہے تمہارے پاس نکال دو، ورنہ گردن اڑا دوں گا۔ اوہ، شاگردوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ تو ڈر گئے، سہم گئے، کچھ پیچھے ہٹ گئے ہوں گے۔ کسی نے شاید کہا بھی ہو، استاد یہ خطرناک ہے، چلیں یہاں سے۔ لیکن کنفیوشس؟ وہ وہیں کھڑے رہے، بالکل پرسکون۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر شاگردوں کو اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔ ان کے چہرے پر ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ کمال ہے۔ اور یہاں کہانی وہ موڑ لیتی ہے جو کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ کنفیوشس نے اس ڈاکو کی آنکھوں میں دیکھا، اور ڈرنے کی بجائے وہ مسکرا دیے۔ مسکرا دیے؟ ایک خونخوار ڈاکو کے سامنے؟ جی ہاں، ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ یہ چیز ڈاکو کے لیے شاید تلوار کے وار سے زیادہ غیر متوقع تھی۔ یقیناً۔ پھر انہوں نے بہت نرمی سے پوچھا، نوجوان، تم یہ سونا چاندی تو مانگ رہے ہو، مگر کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اصل سچا خزانہ کیا ہوتا ہے؟ واہ، یہ تو بالکل ہی انوکھا سوال تھا اس صورتحال میں۔ ڈاکو بھی، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، ایک لمحے کو تو حیران رہ گیا۔ ہکا بکا رہ گیا ہوگا بیچارہ۔ ہاں، اسے شاید لگا یہ بوڑھا مذاق کر رہا ہے یا شاید پاگل ہے۔ اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اچھا۔ اس نے تلوار اور مضبوطی سے پکڑی، دھاڑا، فضول باتیں بند کرو، مال نکالو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کنفیوشس کی حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ خوف دکھانے یا مقابلہ کرنے سے بات بگڑے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے تصادم کا راستہ چھوڑ دیا. انہوں نے مکالمے کا انتخاب کیا. ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ آرام سے وہیں قریب ایک پتھر پر بیٹھ گئے. بیٹھ گئے ڈاکو کے سامنے؟ جی، جیسے کسی پرانے دوست سے بات کرنے لگے ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم بھی بیٹھو، آؤ بات کرتے ہیں. یہ خود ایک بڑی نفسیاتی چال تھی. اس سے ڈاکو کا جو غصہ تھا وہ تھوڑا تھم گیا ہوگا. بالکل. ایک لمحے کے لیے اس کی جارحیت معطل ہو گئی. پھر کنفیوشس نے وہ مشہور بات کہی، دیکھو، مال و دولت سے تمہارا پیٹ بھر سکتا ہے، تمہارا دل نہیں بھرے گا. دل نہیں بھرے گا. ہاں، اگر تم ایک اچھے انسان بن جاؤ تو لوگ تمہاری عزت کریں گے. وہ عزت تمہیں اندر سے خوشی دے گی. یہاں وہ بہت واضح طور پر فرق بتا رہے ہیں. کس چیز کا فرق؟ مادی دولت کا، جو عارضی ہے، چھینی جا سکتی ہے، اور باطنی قدر و منزلت کا، یعنی عزت کا، جو پائیدار ہوتی ہے، کمائی جاتی ہے. یہ صرف نصیحت نہیں تھی، وہ اسے ایک متبادل نظریہ دے رہے تھے. لیکن کیا ڈاکو نے فوراً مان لیا؟ نہیں، فوراً نہیں. اس نے تو شاید تنزیہ کہکا لگایا ہوگا. کہا عزت کا میں کیا کروں؟ مجھے تو سونا چاہیے، اسی سے زندگی آسان ہوگی. عام طور پر یہی سوچ ہوتی ہے. جی. مگر کنفیوشس نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے دلیل جاری رکھی. سونا تمہیں چیزیں خرید کر دے سکتا ہے، خوشی نہیں، ذہنی سکون نہیں. اور پھر وہ سوال پوچھا جو اہم تھا. ہاں، پھر انہوں نے وہ سوال پوچھا جو سیدھا اس کے دل پر لگا. شاید ایسا سوال اس سے پہلے کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا اس سے. کیا سوال تھا وہ؟ انہوں نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، کیا تم نے کبھی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کوئی ایک بھی اچھا کام کیا ہے؟ کوئی ایسا کام جس سے ان کے چہرے پر خوشی آئی ہو؟ اوہ، یہ تو گہرا سوال ہے. بہت گہرا. اس سوال کا کیا اثر ہوا ڈاکو پر؟ کہتے ہیں یہ سن کر وہ ایک دم خاموش ہو گیا، بالکل چپ. اس کی تلوار پر گرپ بھی ڈھیلی پڑ گئی. اچھا؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ جیسے اس ایک لمحے میں اس کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی. اپنا غریب گاؤں، وہ بھوک، وہ مشکل حالات، جس کی وجہ سے وہ اس راستے پر آیا تھا. ہاں، وہ احساس کہ شاید اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا. وہ شاید پہلی بار اپنے کاموں کو دوسروں کی نظر سے دیکھ رہا تھا، اپنے گھر والوں کے حوالے سے. اس کی خاموشی بہت معنی خیز تھی. اور یہیں کنفیوشس کی بصیرت کام آئی. بالکل. وہ صرف اس کی تلوار اور دھمکیوں کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ اس خاموشی کے پیچھے چھپے ہوئے درد کو، اس کی مجبوریوں کو، اس کی اندرونی کشمکش کو سمجھ رہے تھے. کنفیوشس نے ڈاکو کے درد کو سمجھا. یہ جملہ اہم ہے. بہت اہم ہے. یہ صرف ہمدردی نہیں، یہ گہری سمجھ تھی. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شخص اندر سے برا نہیں، حالات نے اسے ایسا بنا دیا ہے. تبھی انہوں نے امید نہیں چھوڑی. جی، ابھی انہوں نے کہا، یاد رکھو، ہر انسان کے اندر اچھائی ہوتی ہے، بس اسے پہچاننے اور اسے جگانے کی ضرورت ہے. تم ابھی بھی اپنی زندگی بدل سکتے ہو، تمہارے اندر وہ طاقت ہے. یہ الفاظ تو کسی مجرم کو نہیں بلکہ ایک انسان کو مخاطب کر رہے تھے. بالکل، اس کی انسانیت کو اپیل کر رہے تھے. یہی سمجھ، یہی یقین تبدیلی کی وجہ بنا. صحیح. اور پھر کنفیوشس نے اسے صرف امید نہیں دلائی، ایک راستہ بھی دکھایا. جی ہاں، انہوں نے بہت نرمی سے کہا، اگر تم دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دو، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو، تو تم دیکھو گے تمہارا اپنا دل کتنا ہلکا ہو جائے گا. تمہیں وہ سکون ملے گا جو سونے کے ڈھیر بھی نہیں دے سکتے. اور اس بات کا اثر ہوا؟ جی، وہی تبدیلی کا لمحہ تھا. ذرائع بتاتے ہیں کہ اس سخت، بے رحم ڈاکو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آنسو؟ ہاں، وہ آنسو شاید برسوں کے دکھ، پچھتاوے اور ایک نئے احساس کے تھے. اس نے وہ تلوار جو اس کی طاقت کی نشانی تھی، زمین پر پھینک دی. تلوار پھینک دی؟ جی، اور بھری ہوئی آواز میں کہا، اے بزرگ، آپ نے مجھے وہ راستہ دکھایا ہے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آپ نے میری آنکھیں کھول دیں. میں آج سے ڈاکو نہیں رہوں گا، میں نئی زندگی شروع کروں گا. یہ تو واقعی ایک مکمل تبدیلی تھی، بغیر کسی زور زبردستی کے. صرف حکمت اور ہمدردی کا اثر. تو کیا اس نے واقعی اپنی زندگی بدل لی؟ کہانی آگے کیا بتاتی ہے؟ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. اس نے واقعی اپنی زندگی بدلی، اپنا پرانا نام چھوڑ دیا جو شاید خوف کی علامت تھا. نیا نام کیا رکھا؟ لیو. اور وہ اپنے گاؤں واپس چلا گیا. لیکن اب وہ ڈاکو نہیں تھا. تو کیا بنا وہ؟ وہ ایک کسان بن گیا. محنت مزدوری کرنے لگا، زمین پر کام کیا، فصلیں اگائیں.
اور چوپ چاپ دوسروں کی مدد کرتا رہا۔ گاؤں والوں کا کیا رد عمل تھا؟ شروع میں تو ڈرتے ہوں گے۔ ہاں، شروع میں لوگ شاید شک کرتے ہوں گے، تھوڑا ڈرتے بھی ہوں گے، لیکن وہ مسلسل اچھے کام کرتا رہا، محنت کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ اور اسے عزت ملی۔ جی، وقت کے ساتھ وہ گاؤں کا ایک معزز آدمی بن گیا۔ اس نے باقی زندگی کنفیوشس کی انہی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزاری: نیکی، سچائی اور دوسروں کی خدمت۔ یہ تو صرف ایک شخص کی کہانی نہیں رہی پھر۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کہانی، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، پورے چین میں پھیل گئی۔ ایک مثال بن گئی۔ کس بات کی مثال؟ اس بات کی کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں، حکمت اور محبت میں ہے۔ ماخذ میں حکمت اور پیار کے الفاظ ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کنفیوشس کا رویہ صرف عقلی نہیں تھا، اس میں گہری انسانی ہمدردی شامل تھی۔ یعنی تبدیلی سزا سے نہیں، سمجھانے سے آتی ہے۔ جی بالکل، افہام و تفہیم سے، ہمدردی سے، اور انسان کے اندر جو اچھائی چھپی ہے اسے جگانے سے آتی ہے۔ یہ کہانی کنفیوشس کے فلسفے کا عملی ثبوت بن گئی۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ کنفیوشس نے اس واقعے کو اپنے شاگردوں کی تربیت کے لیے بھی استعمال کیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب وہ جنگل سے نکلے تو انہوں نے شاگردوں سے کہا، دیکھا تم نے، ہتھیار جسم کو تو زخمی کر سکتے ہیں مگر دل نہیں بدل سکتے۔ صحیح۔ دلوں کو بدلنے کے لیے سچائی چاہیے، سمجھداری چاہیے، ہمدردی چاہیے۔ اگر نیت صاف ہو، طریقہ درست ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ تو بہت بڑا سبق تھا۔ ہاں، اور کہتے ہیں یہ کہانی اتنی مشہور ہوئی کہ بچے بھی سنتے تھے اور کہتے تھے کہ بڑے ہو کر کنفیوشس جیسا بنیں گے، تلوار سے نہیں، حکمت سے دنیا کو بدلیں گے۔ واہ! تو اس ساری گفتگو سے، اس کہانی کے تجزیے سے جو بنیادی پیغام نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے خیال میں تو یہی کہ حکمت اور سمجھداری میں بہت طاقت ہے۔ جی، ناقابل یقین طاقت۔ یہ سخت سے سخت دل کو بھی نرم کر سکتی ہے، نا امیدی میں امید پیدا کر سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بار بار یہی یاد دلاتی ہے کہ شاید غصے، نفرت یا فوری رد عمل کی بجائے اگر ہم مقابلے، ہمدردی اور انسان کی اچھائی پر یقین رکھیں تو نتائج زیادہ بہتر اور پائیدار ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کہانی کے اس بنیادی اصول کو آج کے زمانے پر لاگو کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کس طرح سے؟ ذرا سوچئے، جب ہم اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں یا دنیا میں مشکل حالات دیکھتے ہیں، تنازعات دیکھتے ہیں، یا ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کے خیالات یا کام ہمیں بالکل پسند نہیں آتے یا خطرناک لگتے ہیں، تو ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم فوراً کوئی لیبل لگا دیتے ہیں، ان سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، یا شاید طاقت کے استعمال کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کیا ہم ایک لمحے کے لیے رک کر کنفیوشس کے طریقے پر غور کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اس شخص یا گروہ کے پس منظر کو سمجھیں، ان کی تکلیف، ان کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کریں؟ یہ مشکل کام ہے۔ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ کیا مکالمے اور ہمدردی کا راستہ، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے، ہمارے آج کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے میں زیادہ مددگار ثابت نہیں ہو سکتا؟ یہ کہانی کوئی آسان جواب نہیں دیتی، مگر یہ سوال ضرور اٹھاتی ہے کہ کیا ہم تصادم کے بجائے افہام و تفہیم کو ایک حقیقی متبادل کے طور پر اپنانے کے لیے تیار ہیں؟